السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23، سورۃ صافات۔ سورۃ صافات بھی مکی سورت ہے، اور اس کے بھی جو بنیادی موضوع ہیں وہ عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات ہیں، اور ساتھ میں مختلف گزشتہ انبیاء جو ہیں ان کے واقعات کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو قربانی کا حکم ملا وہ واقعہ۔ تو یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان ہوئی کہ جو مکہ والے ہیں انہیں بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں کا کیا انجام ہوا نافرمانی کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ صفوں کی صفیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں وہ بھی، اور شیطان کو آسمانوں کے اوپر آنے سے روکنے والے فرشتے، روک ٹوک کرنے والے وہ فرشتے مراد ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے مراد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہر وقت فرشتے مصروف رہتے ہیں وہ بھی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور رب السماوات والارض، وہ تمام آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا، یعنی مشرق زیادہ سارے کیوں بولے، مشرق سے سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں، تو جو ان سب کے مشرق ہیں نا، چاند، ستارے، سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہیں، ان سب کا بھی رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے جو قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کو نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، آگے مکی صورتیں جو چھوٹی صورتیں وہ آئیں گی تو وہاں پر آپ کو بہت سی قسمیں ملیں گی۔ کبھی اللہ پاک آسمان کی قسم کھائیں گے، کبھی زمین کی، کبھی کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، اسی طریقے سے مکہ شہر کی، اور طور وادی سینا کی، اور زیتون کی، اور تین کی، یہ قسمیں اللہ پاک نے جب کھائیں، واو شروع میں آتا ہے حرف قسمیہ کے طور پر، تو یہ اول تو یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ایک طریقہ ہے،
کہ وہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے اس طریقے سے آغاز کیا کرتے تھے، اور دوسرے یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہو جائے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی دلیل ہوتی ہیں، جو قسم کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی دلیل کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ آیت نمبر 6، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے۔ نزدیک والا آسمان 7 آسمان ہے نا، تو یہ جو دنیا آسمان دنیا جو ہے، جو ہمارے سب سے نزدیک ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے اپنے سروں پر، وہ ہے آسمان دنیا، اور اس سے نزدیک والا آسمان اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آسمان دنیا جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں اس کو ہم نے ستاروں سے سجاوٹ عطا کر دی، وحفظا من کل شیطان مارد، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، ہر شریر شیطان سے، کہ وہ اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ جو وہاں کے فرشتے، نگران فرشتے ہیں، حفاظتی چوکیاں اللہ نے بٹھائی ہوئی ہیں، وہ پھر جب شیطان اوپر چڑھنے لگتے ہیں تو وہ ان کو مارتے ہیں اوپر سے۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو نیچے کو دھکیل دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کو دائم عذاب ہوگا۔ یعنی شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی ہے، اور وہ اوپر تک آسمان دنیا تک جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر فرشتوں کی چوکیاں جو ہیں وہ ان کو وہاں سے بھگا دیتی ہیں۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، البتہ اگر کوئی چیز وہ اچک لیں، یعنی کہ اوپر چڑھے اور ان کے کانوں میں کوئی آواز پڑ گئی اوپر کے معاملات کی، تو اگر کوئی چیز اچک لیں تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورہ ہجر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اب ذرا ان سے پوچھئے، فتویٰ یہی ہوتا ہے نا، پوچھنا، پوچھے ان سے کہ یہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، اور ہم نے ان کو تو یعنی انسانوں کو تو لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو گارا بنایا تھا مٹی کا، تو اس میں اسے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اس میں سب سے پہلے لیس پیدا ہوئی، اور لیس یعنی چپچپاہٹ، اس کے بعد اس میں بدبو پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں کہ من ہمائن مسنون، اب یہاں پر اللہ نے کہا تین لازب، لیس دار گارے سے، یعنی مختلف سٹیجز ہیں۔ بل عجبتا ویسخرون، اے پیغمبر حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت مانتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادوں کو بھی۔ قل نعم، کہہ دیجئے کہ ہاں، وانتم داخرون، اور تم جو ہو ذلیل بھی ہوگے۔ فانما ہی زجرۃ واحدۃ، بس بے شک وہ جو جس قیامت کا تمہیں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک زوردار آواز ہوگی، ڈانٹ ہوگی۔ فاذا هم ينظرون، تو جس کے بعد یہ اچانک دیکھنے لگیں گے، یعنی جو زمین اور آسمان کے ساتھ جو ہولناک مناظر پیش آنی ہے وہ انہیں سب نظر آنے لگیں گے۔ وقالوا، اور کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب کتاب کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا کہ ہاں یہ وہ دن ہے فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، فرشتوں سے کہا جائے گا ان ظالموں کو گھیر لاؤ۔
وازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو بھی، وما کانوا یعبدون اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، من دون اللہ اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم تو اب انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، وقفوہم انہم مسئولون اور ذرا انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے ذرا سوال جواب ہو جائیں، پوچھا جائے ان سے، ما لکم لا تناصرون کیوں کیوں تم لوگوں کی مدد نہیں کی جا رہی، بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے، قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین یہ کہیں گے کہ تم تو ہم پر بڑے زور سے بڑھ چڑھ کر آتے تھے، قالوا کہیں گے بل لم تکونوا کہا جائے گا بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم تو مومن ہی نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوم طاغین اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، یعنی یہ اپنے بڑوں کو جب کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پر تمہارا زور چلتا تھا، اور وہ لوگ کہیں گے بڑے ان کو کہیں گے کہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے اور ہمارا زور ایسا بھی نہیں تھا تمہارے اوپر، ایسا بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا تمہارے اوپر بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، فحق علینا قول ربنا تو اب تمہارے رب کی بات ثابت ہو گئی، ان لذائقون اور ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، بڑے اور چھوٹے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ غز یہ اس دن عذاب میں سب شریک ہوں گے، ایک جیسے عذاب میں شریک ہوں گے، إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم اسی طرح سے مجرموں کو چلا دیتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون تو یہ تکبر کرتے ہیں، ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اور ان کا تو یہ حال تھا کہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے، انکم لذائق العذاب العلیم اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، اور یقیناً ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، الا عباد اللہ المخلصین البتہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، فواکہ وہم مکرمون میوے ہیں اور نعمت برے باغات ہیں، وہاں ان کی عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین وہ اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکأس من معین اور ایسی لطیف شراب کے جام ان کے سامنے گردش کے لیے آ رہے ہوں گے، بیضاء لذت للشاربین وہ سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے نہایت لذت والی ہوگی، لا فیہا غول اس کے پینے کے بعد اس سے کوئی سر میں خمار نہیں ہوگا، ولا هم عنها ينزفون اور نہ ان کی عقل بہکے گی، وعندهم قاصرات الطرف عین اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جو کہ نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی، کأنہن بیض مکنون گویا کہ ایسا لگے گا کہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پھر یہ جو جنتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کریں گے، قال قائل منهم انی کان لی قرین ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، ساتھی ہوا کرتا تھا، یقول انک من المصدقین وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تم واقعی تصدیق کرتے ہو، یعنی آخرت کی اور
آخرت میں دوبارہ زندہ اٹھنے کی تصدیق کرتے ہو. اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ان لمدینون، تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. قال، ابھی وہ ذکر کر ہی رہا ہوگا کہ ایک ایسا دوست تھا ہمارا، ساتھی تھا ہمارا، جو ہمیں یہ کہتا ہوتا تھا کہ تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، تو بدلہ دیا جائے گا. تو قال هل انتم مطلعون، تو وہ جنتی دوسروں سے کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. فطلع فراہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں پائے گا. قال، کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا جنتی اسے اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی دھر لیا جاتا. افما نحن بمیتین، پھر وہ کہے گا آپس میں، یہ جنتی کہیں گے کہ کیا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر وہی جو ہماری موت پہلے آ چکی ہم کو، اور ہمیں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا. یا اب خوشی سے وہ آپس میں بات کریں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس طریقے سے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ذالک خیر نزلا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کرے. اللہم انا نجعلک اللہم انا اللہم اجعلنا منہم. اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، سوالیہ ہے 62 نمبر آیت میں، ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمان نوازی، کیا یہ والی مہمانی بہتر ہے یا کہ زقوم کا درخت. زقوم جو ہے کانٹے دار درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے اگتا ہے، اور وہ کڑوا اتنا شدید ہے، اور اس کو وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. ان جعلناها فتنۃ للظالمین، زقوم کا درخت جو ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. اب یہ چونکہ آگ میں اگا ہوا درخت ہے تو اس کو جب زقوم کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ مذاق اڑانے لگے کہ بھلا آگ میں بھی درخت اگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسا کہ شیطانوں کے بڑے بڑے سر. فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، پس جب دوزخی اس میں سے کھائیں گے تو وہ اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من، اب آیت نمبر ہے 72. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے بھیجے تھے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، پھر دیکھیں کہ ڈرائے گیوں کا انجام کیسا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر ہمارے جو مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم نے نوح کو وَلَقَدْ نَادَانَا، اور ہمیں نوح نے پکارا تھا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم اس کی پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی اس بڑے کرب سے، بڑے عذاب سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے
ان میں یہی روایت قائم کی، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی ہو تمام جہان کے لوگوں میں، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو، انہم من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، وان من شیعته لابراہیم، پھر انہی کے طریقے پر چلنے والے جو تھے وہ ابراہیم بھی تھے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے، اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تو جو رب تمام جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فنظرا نظرۃ فی النجوم، اس کے بعد اس نے کچھ دیر کے لیے ستاروں کی طرف نظر کی، فقال انی سقیم، اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو تھے، ان کی قوم چونکہ ستارہ پرست بھی تھی، تو جب ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ویسے ہی دکھانے کے لیے ستاروں کی طرف نظر کی، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی لوگ تھے نا، تو پھر جا کے یعنی یہ ظاہر کیا کہ میں یہاں سے مجھے پتہ چل رہا ہے اور کہ میں نہیں جا سکتا، اور پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ جو تھے چلے گئے ان کو چھوڑ کر، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، یہ جو تھے جب لوگ چلے گئے تو یہ ان کے بعد ان کے بنائے ہوئے معبودوں کے پاس جا گھسے اور کہنے لگے، الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، مالکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہوا، یعنی وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں جو ان کے نذرانے تھے وہ چڑھائے ہوئے پڑے تھے وہاں پر، تو جا کر انہوں نے ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے کہ تم تو بولتے بھی نہیں ہو، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری قوت سے ان کو وہ توڑنے لگے، فاقبلوا الیہ یزفون، اور پھر جب یہ واپس آئی قوم واپس آئی تو دوڑے ہوئے آئے، قال اتعبدون ما تنحتون، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہوا، واللہ خلقکم وما تعملون، قال اتعبدون ما تنحتون، پھر ان سے پوچھنے لگے، جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن کو تم نے خود تراشا کیا تم ان کی بندگی کرتے ہو، واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو خلق کیا، تخلیق کیا، وما تعملون، اور تم کیسے عمل کرتے ہو، قالوا، کہنے لگے، قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ان لوگوں کو کوئی اور جواب تو بن نہیں پڑا، کہنے لگے کہ ایک عمارت بناؤ ابراہیم کے لیے اور ایک اس میں دہکتی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک برا منصوبہ بنایا، ایک چال چلنے کا منصوبہ بنایا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ ربی سیہدین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، ربی ھب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلم والا، تحمل والا بیٹا، بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، بغلام حلیم، اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بغلام علیم، تو حلیم جو ہیں بردبار، اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اتنی عمر میں پہنچے کہ اس کے ساتھ دوڑتے چلتے پھرتے، یعنی بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ ہر معاملے میں بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، یعنی لڑکپن کا جو زمانہ ہوتا ہے، تو اس وقت کہا، قال یا بنیا، ان کو خواب آ گیا کہ وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى اب بتا تیری کیا رائے ہے، قال بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے کیجئے، عمل کر لیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما پس جب اسلما ان کو وہ دونوں مطیع ہو گئے، باپ بھی اور بیٹا بھی، دونوں کا صیغہ ہے تسنیہ کا، تو دونوں نے سر جھکا دیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور باپ نے جبین پیشانی کے بل بیٹے کو گرایا یعنی لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اور جب پیشانی کے بل لٹایا اور جب ان کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، کوئی جھوٹ موٹ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ بس دکھانے کو، دل سے وہ مطیع ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے بتایا اسلمہ یعنی وہ راضی تھے، دونوں نے سر تسلیم جھکائے ہوئے تھے، باپ ذبح کرنے پر تیار تھا اور بیٹا ذبح ہونے پر تیار تھا، تو اللہ پاک نے ندا دی اور کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے ان کا فدیہ جو بچے کا جو فدیہ تھا ایک عظیم ذبیحہ دیکھ کر ہم نے اس کو بچا لیا۔ عظیم ذبیحہ آیا جنت سے، مینڈھا آیا اور اس کو قربان کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے یہ روایت قائم کی بعد میں آنے والوں کے لیے کہ بعد میں بھی جو قومیں آئیں گی، جو دین آئیں گے، جو بھی نسلیں آئیں گی، وہ بھی اسی طرح سے قربانی ادا کریں گی۔ انہو سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین اور ہم نے پھر اس کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوں گے نیکوکار۔ وبارکنا علیہ اور ہم نے برکت دی اس میں، وعلی اسحاق اور اسحاق پر بھی برکتیں ہم نے نازل کی۔ اب یہ برکت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی بعد میں دو بیٹوں سے چلی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ پاک نے نبوت انہی میں رکھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی ہیں، تو یہ برکتیں اللہ پاک نے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اب آگے جو ان کی اولادیں پیدا ہوئیں ان کی اولادوں میں نیکو لوگ بھی تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی نافرمان لوگ بھی پیدا ہوئے اور نیکوکار بھی پیدا ہوئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی کرب سے، بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، یعنی تورات دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے یہ روایت ان کے بعد والوں میں بھی قائم کی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی اللہ کا سلام ہے، سلامتی ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس علیہ السلام
وہ بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اتدون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم ایک بت کا نام ہے بال، تو وہ جس بت کو پکارتے تھے وہ ان کے ہاں بال نامی بت تھا. تو انہوں نے کہا، الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بال کو پکارتے ہو اور جو سب سے بہترین خالق ہے، احسن الخالقین ہے، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادے جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے. فکذبوہ، بس اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، اور اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، وہ مگر جو کہ نیک بندے ہمارے ہوں گے ان کو بچا لیا جائے گا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ ہم نے یہی روایت ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑی. سلام علی الیاسین، سلامتی ہو حضرت الیاس پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، یعنی ایمان والوں کو سب کو. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جو کہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے مکہ والو تم ان بستیوں سے گزرا کرتے ہو، یعنی جو عذاب کی بستیاں ہیں تم وہاں سے گزرتے ہو صبح کو. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم پس عقل نہیں رکھتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. فساہم فکان من المدحضین، پھر وہ کرہ اندازی میں شریک ہوئے اور کرے میں مغلوب ہوئے. لوگوں نے کرہ ڈالا تھا، کسی ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنا ہے تو ان کا نام نکلا، تو اللہ فرماتے ہیں کرے میں مغلوب ہوئے. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. یعنی جو وہ اپنی قوم کو سے ناراض ہو کر آگے تھے اللہ کی اجازت لیے بغیر، اب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے یہ غلطی کی. فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو جس دن مردوں کو زندہ کیا جانا ہے قیامت کا دن، اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی جو انہوں نے تسبیح پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں یہی تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی ہوں جو کہ ظالم ہوں، میں نے ہی زیادتی کی ہے، میں نے ہی غلطی کی ہے. تو وہ اپنی غلطی کی پر شرمندہ تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. تو یہ جو تسبیح ہے یہ انسان کو، یہ ان کو سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تھے وہاں سے نکال کے لے آئی. تو اللہ کی جو تسبیح ہے یہ انسان کو ہر قسم کی مشکل سے، بھنور سے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں بھی جا بیٹھا ہو تو وہاں سے اللہ پاک اسے نجات دے دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر وہ ہم نے ان کو ایسی حالت میں پایا، یعنی کہ جب مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا، اللہ نے ان کی نجات کا جب سامان کیا تو مچھلی نے انہیں باہر اگل دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایسی حالت میں پایا کہ وہ بیمار تھے، وہ ان کی بڑی کمزور حالت تھی، کمزور ہو چکے تھے. ان کی جو اوپر کی کھال تھی، جو سکن تھی، وہ گل چکی تھی. میدا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسے تیزاب ہوتے ہیں جو کہ خوراک کو گلا کے اس کو کرتے ہیں، بلڈ میں شامل کرتے ہیں، خون میں تو ریزہ کرتے ہیں خوراک کو. تو مچھلی کا بھی جو پیٹ تھا، یونس علیہ السلام جب اس میں رہے تو یونس علیہ السلام کا بھی
جسم جو تھا وہ باہر والی جو کھال تھی وہ بالکل گل گئی تھی. حالانکہ اللہ پاک نے مچھلی کو کہا تھا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، لیکن جو اندر تھا وہ اس کا اثر تو ان پر تھا نا. پھر اللہ پاک نے کیا کہ ان کو ان کی کھال کو دوبارہ تندرست کرنے کے لیے اللہ پاک نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بیل دار درخت اگا دیا. وہ بیل دار درخت جو ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ کدو کی بیل تھی، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور ان پتوں کے نیچے وہ پتوں نے ان کو اوپر سے ڈھانپ لیا کہ انہیں دھوپ بھی نہ لگے اور مکھی بھی نہ بیٹھے، اور انہیں جو ان کی جب تک کھال درست نہیں ہو جاتی انہیں ہوا بھی ایسی نہ لگے جو ڈائریکٹ لگے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بیل دار درخت اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. ان کی قوم کی تعداد اللہ نے بتا دی، وہ 1,00,000 سے زیادہ کی آبادی تھی. تو تو اللہ پاک نے وہاں پر یہ واحد قوم ہے جو کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک نہیں ہوئی، قوم یونس. تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ایمان لے آئے. فآمنوا، جب یونس علیہ السلام نکل کر گئے بستی سے تو قوم ڈر گئی تھی اور ایمان لے آئے وہ سارے کے سارے لوگ، اپنی بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مویشیوں کو، سب کو لے کر کھلے میدان میں گئے. آہوزاری کی اور توبہ کی اور کہا کہ ہمارا پیغمبر چلا گیا ہے تو ہمیں اللہ پاک معاف کر دیں. اور اتنا روئے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا، کیونکہ وہ جو 3 دن کے اندر اندر عذاب کا وعدہ ہوتا ہے، پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. وہ 3 دن کے اندر آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی. فاستفتہم عَلِرَبِّکَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مکہ والوں سے پوچھ لو، کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا، عورتیں بنایا تھا، تو تم وہ لوگ گواہ تھے؟ یعنی کس طرح یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے، ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں، مارنے کا پلان کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں. اور انہیں کیسے پتا چلا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ جب اللہ نے فرشتے تخلیق کیے تھے تو کیا یہ وہاں حاضر تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یقیناً انہوں نے تو ایک بات گھڑ لی ہے جو اپنے منہ سے من گھڑت بات کہتے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون، گھڑ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ افلا تذکرون، بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو وہ کتاب لاؤ اپنی جہاں یہ دلیل لکھی ہوئی اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ کی اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ داری بنا رکھی ہے، نسب بنا رکھی ہے کہ اللہ کی جنوں سے بھی رشتہ داری ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ حالانکہ خود جنات کو بھی یہ معلوم ہے کہ انہیں مجرم بن کر پیش ہونا ہے. یہ نسب یہ تھا کہ دیویاں بنائی ہوئی تھیں، جو دیویاں تھیں ان کی، وہ جنات کی دیویاں وہ بھی مونس تھیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نسب دے دیا انہوں نے. سبحان اللہ اما یصفون، اللہ تو پاک ہے اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں. فانکم وما تعبدون، کیونکہ تم اور جن کی عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. الا من هو صال الجحیم، مگر ایسے شخص کو جو کہ دوزخ میں جلنے والا ہو. وما منا الا له مقام معلوم، اور وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے. وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ
ہم میں سے ہر ایک کا معین مقام ہے. فرشتوں کے مختلف مقامات ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر ایک کا ایک مقام ہے. وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو اللہ کی اطاعت میں صف باندھے ہوئے ہیں. وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی اطاعت میں تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ تو پہلے یہ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اس کو مانتے. جب یہ دیکھتے تھے یہود کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی نا ہمارے بڑوں کی تو ہم اس کو مانتے. یہ تمہارے بڑوں نے تمہارے لیے کتاب چھوڑی، ہمارے بڑوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی ضرور اللہ کے خالص بندوں میں شامل ہو جاتے. اب اللہ نے اب ان پر کتاب بھیجی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس قرآن لائے ہیں. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اب انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، بس جلد ہی یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق ہمارے جو ہیں ان پر جو ہے بات طے ہو چکی ہے، ہمارے جو بندے ہیں پیغمبروں کے بارے میں یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ پیغمبروں کی مدد کی جائے گی یقیناً. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس آپ ایک مقرر مدت تک کے لیے ان سے بے پرواہ ہو جائیے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، یقیناً یہ خود بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ بھلا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو عنقریب یہ دیکھ لیں گے جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا، وہ عذاب ان کے صحن میں اتر آئے گا، اور جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا ان کی صبح بہت بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور تم کچھ دیر کے لیے ان سے بے پرواہ ہو جاؤ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھو، دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تمہارا پروردگار عزت کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور تمام پیغمبروں پر سلام ہو. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمد للہ. سورہ صافات مکمل ہوئی. اگلی سورہ سعد ہے. سورہ سعد بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی بہت مدد کرتے تھے. تو قریش کے لوگ ایک دفعہ حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائے، وفد بن کر آیا. کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کو تو کبھی برا ہی نہیں کہا تھا، بس یہ کہا تھا کہ یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان کو خدا نہیں مانو، یہ گمراہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی کہا تھا. اور تو ان کے بتوں کو کچھ برا نہیں کہا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. تو پھر تجویز انہوں نے یہ رکھی کہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم ان کو ان کی عبادت کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو چچا نے ابو طالب نے آپ کو بلایا مجلس میں اور آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی جو یہ لے کر آئے تھے، یہ وفد جو لے کر آئے تھے مشرکین مکہ. تو چچا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ اور وہ کہنے لگے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر یہ مان لیں گے تو انہیں دنیا اور آخرت
ساری بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں بتائیں کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں۔ یہ بات انہیں بڑی عجیب لگتی تھی، ایک معبود۔ ویسے تو وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بتاتے تھے کہ بھئی یہ بھی اللہ تخلیق اللہ نے کی ہے، اور ہمیں خشکی اور تری کے جو طوفان ہیں وہاں سے وہ اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ لیکن انہیں یہ بات عجیب لگتی تھی کہ اس ایک اللہ کو مانے، اکیلے کو، جو اتنے ڈھیروں معبود ہمارے بڑوں نے رکھ دیے، یہاں پر 360 معبود رکھ دیے، ان ساروں کا ہم انکار کر دیں۔ تو اس کے جواب میں سورہ سعاد کی آیات نازل ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ سعاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تو کسی بڑائی کے گھمنڈ میں ہیں اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس، تو ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، اور وہ بھی انہوں نے اس وقت آوازیں دیں، یعنی جب ہلاکت کا وقت آیا اس وقت انہوں نے آوازیں دیں، لیکن وہ وقت جو تھا چھٹکارے کا نہیں تھا۔ واجبو، اور ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ان کے پاس، یعنی انہی کی قوم کا بندہ ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ یہ تو جادوگر جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ایک ہی معبود بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، ہمارے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ ایک ہی معبود ان کے بارے میں کہتا ہے۔ تو اس چیز کو جو انہوں نے جملہ بولا اللہ نے نقل کر دیا کہ یہ کہتے بڑی عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو، بس ایک ہی معبود پکڑ لو۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ان میں سے کہ جو سردار لوگ ہیں وہ یہ کہہ کر چل پڑے، یعنی ابو طالب کے پاس سے بیٹھے ہوئے تھے نا، جب یہ آیت سنی، یہ قرآن سنا، تو کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو انمشو، چلو وصبروا علی آلہتکم، اور اپنے خداؤں پر جو تمہارے معبود ہیں ان پر ڈٹے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے تو ان کے کچھ اور ہی ارادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ایسی بات ہم نے پچھلی اپنی قوم سے نہیں سنی کہ ایک ہی معبود ہوتا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، اور یہ تو کوئی من گھڑت بات ہے۔ انزل علیہ الذکر، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص پر نازل ہو گئی؟ من بیننا، ہم ساروں کو چھوڑ دیا اللہ نے اور ان پر ذکر نازل کر دیا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس میرا رب جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کی رحمت کے خزانے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی جو ان کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو انہیں چاہیے، اگر یہ ہیں سب چیزیں ان کے پاس، تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک لشکر ہے مخالفت کرنے والوں کا، جن کو کہ یہیں پر شکست ہو جائے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی اور عاد علیہ السلام، قوم نوح نے اور قوم عاد نے، اور فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلایا تھا۔ میخوں والا کیوں کہا گیا فرعون کو؟ کہ فرعون نے جب ان کو مومنوں کو عذاب دیا تھا تو اس نے ان کو
ہاتھوں پیروں میں کیلیں گاڑ دی تھیں، اس لیے اللہ پاک نے اسے میخملا کہا۔ انہوں نے سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، وثمود وقوم لوط، اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے، واصحاب الایکتی، اور اصحاب ایکا نے، ایکا والوں نے بھی، اولئک الاحزاب، یہ سارے کے سارے مخالف گروہ کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے گروہ ہیں جو آیت نمبر 11 میں کہا کہ انہیں شکست ہونی ہی ہونی ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان ساروں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو پس میرا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور مکہ کے لوگ بھی جو ہیں ایسے ہی کسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لها من فواق، جس میں کہ کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیجیے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حساب کے دن کا ڈراوا دیتے تو یہ کہتے کہ ہمیں پہلے جلدی ہمارا دے دیں، جو ہمارا حساب کتاب یہیں پر ہی چکا دیں، ہمیں اتنی دور نہیں جانا۔ اصبر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، الا ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، اور ہمارے بندے کا ذکر کریں، داؤد کا، ذل ایدی انہ اواب، جو کہ بڑے طاقتور تھے اور وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اوپر بھی کچھ نبیوں کا ذکر آیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ سے وہ لو لگائے ہوئے تھے۔ انا سخرنا الجبال، ہم نے کام پہ لگا دیا پہاڑوں کو، معہو، ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جب وہ صبح کے وقت اور اشراق صبح کے وقت اور عشی شام کے وقت وہ ہماری تسبیح کریں۔ والطیر محشورا، سارے پرندوں کو حاضر کر دیا، کل اللہ اواب، اور یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا، یعنی مضبوط کیا۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی، وفصل الخطاب، اور گفتگو کا سلیقہ، ان کی گفتگو جو تھی، خطاب جو تھا وہ بہت اعلیٰ ہوتا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی جو ایک جھگڑا ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے نا کہ جھگڑا دو لوگوں کا ایک مقدمہ آیا تھا ان کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کی خبر پہنچی، اس تصور المحراب، جب کہ وہ ان کی محراب کی دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اور والا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، اس میں تو دو آدمی آئے تھے نا، جن کا ایک نے کی بکریوں نے دوسرے کا کھیت چر لیا تھا۔ اب یہ ایک اور جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑے والے جو لوگ ہیں، یہ چونکہ محراب میں جب وہ عبادت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، تو باہر جو تھے نگران ہوتے تھے، تو عبادت کے دوران میں، خلوت کے دوران میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ جو ہے لوگ، یہ تو ان کی محراب میں چڑھ کے عبادت گاہ میں گھس آئے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ فرشتے تھے، اللہ پاک نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے۔ تو وہ کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ پاک نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے دو آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیج دیے جبکہ آپ اپنی عبادت گاہ میں مصروف تھے۔ اب یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ اذ داخلوا علی داود ففزع منهم، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، وہاں پہ تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ قالوا، کہنے لگے، لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، فاحکم بیننا بالحق، تو آپ نہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت وحدنا الی سواء الصراط، اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔
ان हाजा अखी कहने लगा, एक उनमें से कहने लगा कि ये मेरा भाई है। लहू तिस्उन व तिस्उन नाजतुम वलिया नाजतुम वाहिदा, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है। तिस्उन व तिस्उन 99, वाहिदा एक। तो अब वो मेरे भाई के पास 99 दुम्बियां हैं, मेरे पास एक ही है। फ़क़ाला इकफिलनीहा व अज़्ज़नी फिल खिताब, तो ये कहता है कि ये जो एक दुम्बी तेरे पास है ये भी मुझे दे दे, और व अज़्ज़नी फिल खिताब, और अपने जोरे बयान से, यानी ये बात करने में बड़ा इसके इसको मलका हासिल है, और ये दलीलें दे के अपने जोरे बयान से मुझे दबा लेता है। क़ाला लक़द ज़लमका बिसुआली नाजतिका इला निआज, अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा उससे कि इसने जो अपनी दुम्बियों में तेरी दुम्बी लेने का सवाल किया है, तो गोया इसने तुम पर जुल्म किया है, ज़लम का, ने तुम्हारे साथ ज्यादती है ये। व इन्न कसीरम मिनल खुलताई लयबगी बाज़ुम अला बाज़िन, तो इसमें बहुत से लोग जो हैं जिनके दरमियान शिरकत होती है एक दूसरे के साथ ज्यादतियां करते हैं। इल्ला लजीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाएं, वामिल स्वालिहाती, और नेक अमाल करें, व कलीलुम माहुम, तो थोड़े होते हैं, यानी ऐसे लोग थोड़े होते हैं कि जो ईमान लाएं और नेक अमाल करें। वजन न दाऊद, अब दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए, दाऊद अलैहिस्सलाम से जो लग़ज़िश हुई थी तो वो समझ गए कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज पर सरजनश की है। अब उन्होंने वो बात समझ ली कि ये मामला मेरे पास जो आया है ये मेरी आजमाइश के लिए आया है। अन्नमा फतन्नाहु, कि मेरी तो आजमाइश हुई है। फस्तगफर रब्बहू, तो अब उन्होंने अपने रब से इस्तगफार की, तौबा की, अल्लाह ताला के आगे झुक गए। वखर्र राकिन व अनाब, अल्लाह कहते हैं कि वो झुक गए रुकू में और सजदे में। अब वो पैगंबर थे तो अल्लाह को उन्होंने तौबा करके और रुकू और सजदे करके अपनी गलती की तलाफी की। फ़ग़फ़र लना फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फिर उससे ये खता माफ कर दी। व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, और जो हैं ये दाऊद अलैहिस्सलाम यकीनन हमारे नजदीक वो खास तकर्रुब है इनका, बड़ा अच्छा ठिकाना है। या दाऊद, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा था, ए दाऊद, इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्जी, यकीनन हम आपको जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा बनाएंगे। फहकुम बैनन नास बिल हक, और तो आप लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना। वला तत्तबील हवा, और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना। फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, तो ये ख्वाहिशात की पैरवी तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी। इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं, लहुम अजाबुन शदीद, उनके लिए तो बड़ा सख्त अजाब है। बिमा नसू यौमल हिसाब, क्योंकि वो हिसाब के दिन को भूल गए थे। वमा खलकना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, और जो कुछ हमने आसमान और जमीन को पैदा किया, जो कुछ इनके दरमियान है, हमने उसको फजूल ही पैदा नहीं कर दिया, बातिल यानी फजूल नहीं पैदा किया, उसका एक मकसद है। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये तो उन लोगों का गुमान है ना जो काफिर हैं, कि बस दिन आ गया रात आ गया। काफिर लोग यही कह रहे हैं कि भाई एक बिग बिग बैंग था, उसके हादसे में हुआ, ये जमीन और आसमान बन गए, धमाका हुआ, उस धमाके में आसमान अलग हो गया, और अब तक जो है ना वो धमाके के असरात में दिन भी आ रहा है, रात भी आ रही है, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, बारिशें भी, हवाएं भी। अब ऐसा धमाका है कि जिसके असरात अभी तक जा ही नहीं रहे हैं। उसके कायनात का जो वजूद है वो धमाके की नजर कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि जालिम लोग, काफिर लोगों का ये गुमान है, अल्लाह ने इसको फजूल पैदा नहीं किया, अल्लाह ने एक मकसद से पैदा किया। फवाइलुल लिल्लज़ीना कफरू मिनन नार, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो काफिर हैं, आग आग में जाएंगे। अम नजलुल लज़ीना आमनु वामिलुस स्वालिहाती, क्या हम कर देंगे ईमान वालों को और नेक अमाल वालों को कल मुफसिदीन फिल अर्जी, फसाद जमीन में करने वालों की मानित, यानी क्या हम उनके बराबर उनको कर देंगे। अम नजलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम मुत्तकीन को बदकारों की तरह से बराबर कर देंगे। किताबुन अनजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब
جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اب داؤد علیہ السلام کا تذکرے کے بعد اب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا۔ نعم العبد، کیا خوب وہ بہترین بندہ تھا، انہ اواب، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خود ہی کہا کہ کیا شاندار، کیا بہترین وہ بندہ تھا ہمارا بندہ، نعم العبد اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، بالعشی الصافنات الجیاد، یہ بھی ایک ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جیسا داؤد علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو ایسا ہی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں، تو جہاد کے لیے گھوڑے جو ہیں وہ تیار کیے جاتے تھے۔ تو چونکہ ساری زمین پر ان کی بادشاہی تھی، تو یہ پھر جہاں بھی اللہ کے دین کے لیے جانا ہوتا جہاد کے لیے تو گھوڑوں سے جاتے تھے۔ گھوڑے ایک تو ان کو پسند بہت تھے، اعلیٰ نسل کے انہوں نے جہاد کے لیے گھوڑے تیار کروائے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی سلطنت کے انہی معاملات میں مصروف تھے اور ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے۔ وہ گھوڑے جو تھے ان کی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کیا ہوا کہ اس وقت میں ان کو نماز تھی، ایک نماز اس دوران میں قضا ہو گئی، اب ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے رب کا ذکر جو ہے وہ اس مال کی محبت کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس دولت کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے جو ہے مجھ سے یہ چھوٹ گیا۔ ویسے وہ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں، اگلی آیت میں وہ آئے گا، پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اب تیری یاد کے لیے ہی ان سے محبت کی ہے، یعنی یہ گھوڑوں سے جو میں محبت کر رہا ہوں، جہاد سے جو میں محبت کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیری یاد میں مصروف رہوں۔ حتی توارت بالحجاب، جہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، یعنی شام ہو گئی۔ ردوہا علیہ، اب انہوں نے دیکھا کہ میری نماز جو ہے وہ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ وہ میرے سامنے پیش کرو گھوڑے۔ فطفق مسحا بالسوق والعناق، اب انہوں نے ان کو ذبح کرنا شروع کیا۔ بات تو یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے محبت سے پیار سے گھوڑوں کو تھپ تھپایا، پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا، اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے ذبح کیا، یعنی تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنے لگے۔ تو دوسری روایت کی کو زیادہ مفسرین کی بڑی جماعت نے دوسری روایت کو قبول کیا ہے کہ انہوں نے ان کو قربان کر دیا، کہ جن کی محبت میں اگرچہ یہ اللہ کی محبت میں تھا، ان سے میرا پیار، گھوڑوں سے میرا پیار اللہ کی محبت میں تھا، لیکن ان کی وجہ سے میری نماز اثر جو ہے وہ قضا ہوئی ہے، تو وہ اب اس وجہ سے وہ ان گھوڑوں کو ہی قربان کرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ایک اور واقعہ بھی آزمائش کا سبب بنا، سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، وہ یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور واقعے سے بھی سلیمان کی آزمائش کی کہ ان کی کرسی پر ایک دھڑ جو تھا وہ لا کر رکھ دیا، جو جس پھر ثم اناب، وہ دھڑ جو تھا ایک نامکمل تھا دھڑ تھا، تو ثم اناب، پھر ان کو بھی بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ میری جو آزمائش ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف وہ جھک گئے۔ قال رب اغفر لی، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسا ملک، ایسی سلطنت عطا کر دے کہ جو میرے بعد کسی اور کے
पास ना हो। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ज्यादा अता करने वाला है। अब तफासिर में आता है, अब उनकी ये जो रिवायात हैं ये इसराइली रवायात हैं, वहां पर तो बहुत ही अजीब सी बात आती है जो किसी पैगंबर के शायान शान नहीं है। लेकिन अहादीस में हमें कोई नहीं मिलता कि वो क्या चीज थी। क्या चीज थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश हुई थी तो उन्होंने अल्लाह से रुजू किया था, तो कुरान ने इसे मुबहम ही छोड़ दिया। तो इसराइली रवायात जो हैं वो जरा फजूल सी हैं। तो वो एक ऐसा हुआ था कि उनके यहाँ एक शायद कोई लड़का पैदा हुआ था, या कोई आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक ने एक नामुकम्मल धड़ था जो कि उनकी कुर्सी, जो कि उनका तख्त था, वहां पर डाला गया था। तो वो समझ गए थे कि मामला क्या है, तो उन्होंने अल्लाह से रुजू कर लिया था। तो फिर उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसी बादशाही दे कि जो उनके बाद किसी और को ना दी जाए। तो अल्लाह ने वो उनकी दुआ कबूल कर ली। फसखरना लहु रिहा, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हवा को उनके काबू में कर दिया। तजरी भी अमरी ही, वो हमारे हुक्म से चलती थी। रुखा अनहैसु असाब, हमवार होकर जहां भी वो चाहते थे वो ले जाती थी उनको। हमवार थी हवा, ऐसा नहीं था कि तेज चले और झटके लगाए और या तूफान लाए। हमवार एक एक ही स्पीड से चलती थी। वशयातीना कुल्ला बन्ना एवं गव्वास, और इसी तरीके से हमने शरीर जिन्नात भी उनके काबू में दे दिए थे, जिनमें हर तरह के मेमार थे। बन्ना बनाने वाले को यानी तामीर करने वाले को कहते हैं। गव्वास गोता लगाने वाले थे, समंदर की तहों में गोते लगाते थे जिन्नात। व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्वाद, और कुछ ऐसे जिन्नात थे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। यानी ये जो शरीर किस्म के होते थे ज्यादा, तो उन्हें काबू करने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा उनसे, सुलेमान अलैहिस्सलाम से, कि ये हमारा अतिया है, ये हमारी अता है, आपको हमने जो दिया ये इख्तियार। तो अब आप क्या करें कि आप फमनुन औ अमसिक, अब हमारी अता में से किसी पर एहसान कर लो या किसी को रोक लो। यानी किसी को इतना दो बगैर हिसाब के और किसी को अपने रोक कर रखो। तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह आपसे हिसाब नहीं लेंगे। व इन्नहु इंदना लजुल्फा व हुस्न मआब, अल्लाह ताला बताते हैं कि हकीकत ये है कि उनको यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमारे पास एक खास तकर्रुब हासिल था, बेहतरीन ठिकाना था उनका। वज़कुर अब्दना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कीजिए। इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, उन्होंने जब पुकारा अपने रब को, अल्लाह से उन्होंने कहा कि मुझे जो ये तकलीफ लग गई है, शैतान ने मुझे लगा दी है, और शैतान ने मुझे तकलीफ लगा दी है, दुख लगा दिया है। तो अल्लाह पाक ने, अब ये जो अय्यूब अलैहिस्सलाम है, इनकी आजमाइश हुई थी एक बीमारी से। बीमारी इनको ऐसी लगी थी कि उस बीमारी की वजह से ये बिल्कुल ही मरीज होकर एक ही जगह पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, हिल भी नहीं सकते थे अपनी जगह से। तो उसमें इनका खानदान, इनकी औलाद जो थी, इनके साथ पहले जो थी, वो भी सारी अल्लाह पाक ने उनको भी फौत कर दिया। इनकी खेतियां, बागात वगैरह वो भी सब खराब हो गए, तबाह हो गए, ये सब कुछ छिन गया। बड़े आला किस्म के ये उस वक्त अपने दौर के की शख्सियत थे। तो बहुत कुछ था अल्लाह ने दिया हुआ, सारा कुछ इनसे ले लिया। अब बीमार हो गए, एक ही जगह पड़ गए। इनकी एक बीवी थी जो इनको इनकी देखभाल करती थी, बाकी सारे खानदान ने इनको छोड़ दिया, सब लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब उन्होंने अपनी बीमारी में अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह पाक ने उनकी इस दुआ को कबूल किया, और अल्लाह पाक ने कहा उरकुस भी रिजली का, अपना पांव जमीन पर मारो। हाजा मुगतसलुम बारिदुम व शराब, तो ये एक चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने कहा कि ये चश्मा जो है आपके लिए गुस्ल करने के लिए भी है और पीने के लिए भी है, ठंडा पानी है, इससे गुस्ल भी करो और पियो भी। अब ये है उनकी शिफा का सामान। अल्लाह पाक ने जब उनकी दुआ कबूल की तो वहीं पर
جہاں پر وہ تھے اللہ نے کہا اپنا پیر زمین پر مارو، چشمہ جاری ہو گیا، غسل کرو۔ تو ان کی کوئی جلد کی بیماری تھی، ان کی سکن جو تھی، ان کی جلد ساری خراب ہو چکی تھی، گل سڑ چکی تھی۔ تو اس میں جب انہوں نے غسل کیا تو ساری بیماری جاتی رہی، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تھا، جب اس کو پیا تو اندر جتنی بیماری تھی وہ بھی ساری زائل ہو گئی، اور اللہ نے ان کو تندرست کر دیا۔ تو یہ ان کا ذکر فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان کے گھر والے بھی ان کو عطا کر دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسا اور بھی بہت کچھ، یعنی جو چیزیں ان سے پہلے لی تھیں اس سے بھی دگنا کر کے اللہ نے ان کو عطا کیا۔ رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وذکر لأولی الالباب، اور اس میں نصیحت ہے، ایک یادگار ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا گٹھا لو، اور وہ اس کو لگا دو اپنی بیوی کو، اور اپنی قسم مت توڑو۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، بہت ہی وہ بھی صابر عورت تھیں، بہت زیادہ وفاشار بیوی تھیں، لیکن ایک دن شیطان نے ان کو بھی بہکا دیا، اور شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کچھ ایسا جملہ کہا جس سے کہ شرک تھا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ شیطان نے کہا کہ تم فلاں نام لوگی تو اس سے تمہارے شوہر کو شفا مل جائے گی۔ اب عورتیں جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، وہ اتنی خدمت گزار عورت تھی، وہ کیا چاہتی تھی، یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے آ کر ذکر کر دیا اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام سے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے ایک طبیب کی شکل اختیار کی تھی، اور ان سے آ کر کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کر دو، تو لے آئیں اس کو ان کے پاس۔ ایوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو شیطان ہے، تو انہوں نے قسم کھائی اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا، تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے شیطان کے ساتھ مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے انہیں اتنا کچھ دے دیا، اپنی طرف سے رحمت دے دی، ان کے اہل و عیال دگنے ان کو لوٹا دیے، تو اور ان سے یہ کہا کہ تم اپنی قسم نہ توڑو، بلکہ اب 100 لکڑیاں جو ہیں، 100 درے جو ہیں جو لگانے ہیں، یا جو کوڑے ہیں جو لگانے ہیں، ان کا یہ طریقہ بتا دیا کہ ہلکے جو تنکے ہوتے ہیں، ایک ان تنکوں کا گٹھا لے لو، وہ 100 ایک جگہ پہ جمع کر لو، اور اپنی بیوی کو وہ لگا دو، مطلب اس سے چوٹ نہیں لگے گی، انہیں تکلیف نہیں ہوگی، اکٹھے ہی وہ 100 ان کے جسم کو لگا دو گے تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی یہ بیان کی کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، صبر پہ موجود پایا، مطلب کہ جب ہم نے ان کو دیکھا وہ صبر ہی کر رہے تھے، جب ہم نے دیکھا وہ صبر ہی کر رہے تھے۔ یہ ان کا کیا اعزاز ہے جو اللہ پاک نے ان کو دیا۔ نعم العبد، نہایت اچھے بندے تھے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہا، اور ایک ان کے لیے کہا کہ بہت ہی اچھے بندے تھے۔ انہ اواب، اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو دولت اور وجاہت اور شان و شوکت دی ہے، وہ وہاں پر اللہ پاک انہوں نے نیک بندے، اچھے بندے بن کے دکھایا۔ ان کو بیماری لگائی ہے انہوں نے، یہاں پر صبر میں اللہ کا اچھا بندہ بن کے دکھایا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر کیجئے۔ وَأُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، وہ کیسے تھے کہ نیک اعمال کرنے والے، یعنی ہاتھ ان کے جو تھے نیک اعمال کرنے والے تھے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں رکھتے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، جو آخرت کی حقیقی گھر کی یاد تھی۔ وہ خاص وصف یہ تھا کہ وہ ہمیشہ آخرت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، آخرت کی یاد میں رہتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً یہ ہمارے جو پیغمبر تھے یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے بہترین، خیر سے اخیار، بہترین لوگوں میں سے تھے، چنے ہوئے بہترین لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَالْذَا الْكِفْلِ، اور آپ اس قرآن میں اسماعیل اور یسع اور ذا الکفل کا بھی ذکر کیجئے، کہ اب یہ جو ہیں
الجسا قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورہ انعام میں ہم نے پڑھا، تو ان کا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے، اور بس اتنا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہے بائبل میں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی تھے الیسا، اور اسی طریقے سے ذوالکفل جو ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں بس 2 جگہ ذکر آیا، ایک یہاں پر اور ایک سورہ انبیاء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت یسع کی ہم اثر تھے، ان کے خلیفہ تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال جو بھی ان کے بارے میں صحیح بات ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اللہ نے کہا ہر ان میں سے ہر ایک بہترین بندہ تھا۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً ہمیشہ رہنے والی جو ٹھکانے ہیں، جنتیں ہیں، وہ متقین کے لیے ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، مفتحت لہم الابواب، ان کے دروازے پوری طرح ان پر کھولے جائیں گے۔ متقین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہ منگوا رہے ہوں گے بہت سے پھل اور بہت سے مشروب منگوا رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرۃ الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ وعدہ ہے حساب کے دن کا جس کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ہماری عطا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ھذا، اب یہاں تک تو تھا متقین کا تذکرہ، اب آگے منکرین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ھذا، یہ بات تو ہو گئی، اب آگے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ہوگا، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ۔ ھذا، یہ کہا جائے گا، فلیذوقوہ، چکھو اس کو، یعنی اس کا مزہ چکھو، جلنے کا مزہ چکھو، حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جس میں یہ داخل ہوں گے، اور پیپ ہوگا پینے کے لیے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی طرح طرح کی شکل کے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، کہ جب وہ دیکھیں گے اپنے پیروکاروں کو کی فوج کو آتا ہوا دیکھیں گے، لا مرحبا بہم، تو ایک دوسرے پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے۔ جیسے جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایک دوسرے کو مرحبا کہیں گے، سلام کہیں گے، تو یہاں پر وہ کہیں گے کہ لا مرحبا بہم، کہ ان کے اوپر کوئی ان کا استقبال نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ، لعنت ہے، پھٹکار ہے ان پر۔ انہم صوال النار، یہ سارے کے سارے آگ میں داخل ہوں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، دوسری جو جماعت آ رہی ہوگی وہ بھی ان سے یہی کہے گی کہ بلکہ تم پر لعنت ہو، تم پر پھٹکار ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، تم جو تھے، یہ مصیبت جو ہے یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے ہم پر۔ فبئس القرار، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ قالوا، کہیں گے، ربنا من قدم لنا ھذا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے پیروی کی تھی، یعنی جن کے نقش قدم پر ہم چلے تھے۔ ھذا فزدہ، تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، عذابا ضعفا فی النار، ہم نے ان کے نقش قدم اختیار کیے تو آپ اب ان کو دگنا عذاب دیں۔ وقالوا، اور کہیں گے ایک دوسرے سے، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم اشرار یعنی برا شمار کرتے تھے، ہم لوگوں کو برا شمار کرتے تھے، وہ لوگ ہمیں یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، ہم تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے نگاہوں کو دیکھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ ان ذالک لحق،
تخاصم اہل النار، یقیناً دوزخی جو ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور ان کی یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوں گی۔ قل کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، قہار زبردست قوت کا مالک ہے۔ اب یہ جن لوگوں کو برا سمجھ کے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ نیک لوگ، ان کو وہاں پر دیکھیں گے کہ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، ہم تو انہیں برا سمجھتے تھے۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، وہ رب جو ہے اکیلا واحد ہے، قہار ہے، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا ہے۔ وما بینہم العزیز الغفار، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کا بھی وہ رب ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، قیامت کی خبر جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما کانا لی من العلم، میرے پاس تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، بالملأ الاعلی اذ یختصمون، کہ ایسا مجھے عالم بالا کا کچھ پتہ نہیں تھا اس سے پہلے، جب یہ قرآن پاک سے پہلے میرے پاس تو کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جب وہ فرشتے جو تھے وہ سوال جواب کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، اور یہ تو مجھ پر وحی کی جاتی ہے قرآن، اور میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں واضح۔ فرشتوں کی کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی اذ قال ربک للملائکۃ، کہ جب اللہ نے تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں تو ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ، پس جب میں اس کو درست کر لوں، بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، من روحی، تو اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے آگے تم سجدے میں گر جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا، یہ تو میرے رب نے مجھ پہ وحی کی ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے فرشتوں سے ایسا کہا تھا۔ فسجد الملائکۃ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کلہم سب نے، اجمعون سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کر لیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو منع کیا، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس چیز کو، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تجھے کس چیز نے منع کیا، روکا کہ تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرتا، کیا تو تکبر کر رہا ہے، ام کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں، کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال، اللہ نے کہا، فخرج منہا فانک رجیم، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور یقین جان کہ میری لعنت تجھ پر پڑتی رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اب دیکھیں چلاک بھی ہے، ہوشیار بھی ہے ابلیس، اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے پھٹکار دے دی ہے، تو اب اسے پتہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک غصے میں ہیں، لیکن جو ان سے مانگوں گا ملے گا، تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے رب، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب کہ تو سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ قال، اللہ نے کہا، فإنک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم وقت المعلوم، وہ ایک مقرر وقت جو آنے والا ہے اس وقت تک کے لیے۔ قال، کہنے لگا، فبعزتک، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، لأغوینہم اجمعین، اب ان ساروں کو میں بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے خالص بندے جو ہوں گے ان میں سے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے، یہی ہے سچی بات کہ میں نے تجھے مہلت دے دی ہے اور میری ہی بات سچی ہے۔ لأملأن، میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے، منہم اجمعین، ساروں سے۔ اللہ نے کہا سچی بات یہ ہے، میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے ماننے والوں سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا۔ قل، کہہ دیجئے،
ما اسألکم علیہ من اجر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی تمہارے سے معاوضہ نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹی لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو میں قرآن پیش کر رہا ہوں یہ تو اللہ کا ذکر ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑے عرصے میں ہی تمہیں سارا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. الحمدللہ سورت مکمل ہوئی. سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر بھی مکی سورت ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، پس آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں خالص اسی کے لیے دین کر کے. الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہیں خبردار رہیں کہ دین تو خالص اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، دوست بنا لیے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں، یعنی ہمارا مقام اللہ سے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالی کسی جھوٹے کافر کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوتا اولاد پکڑنے کا، اولاد بنانے کا، لستفا مما یخلق ما یشاء، تو وہ ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا. سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے. هو اللہ الواحد القہار، اللہ وہ ہے واحد زبردست ایک. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یکور اللیل علی النہار، اور وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، جیسے کاغذوں کو لپیٹا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک ایک معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. الا هو العزیز الغفار، خبردار رہو وہ غالب ہے بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، اور پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کے سے 8 جوڑے پیدا کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایسے کرتا ہے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے مرحلے سے گزرتے ہو، ایک کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ. اور وہ ہے 3 اندھیریاں. مفسرین نے بتایا کہ اس طرح کے ایک پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، دوسری ایک جس جو یوٹرس ہوتا ہے رحم، اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے ایک وہ اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تین قسم کے اللہ پاک نے فرمایا اندھیریاں ہوتی ہیں، 3 قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں جن کے اندر تمہیں اللہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، اور ایک کے بعد ایک اس کا سٹیپ آ رہا ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اسی کے لیے بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو اللہ تو بے نیاز ہے تم سے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا.
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی بات کو جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب ہم انسان کو کوئی تنگی یا تکلیف لگاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو جھک کر پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب ہم اس کو کوئی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور نعمت بخش دیتے ہیں تو نَسِیَ مَا كَانَ يَدْعُو، تو بھول جاتا ہے کہ جو وہ پکار رہا تھا اس کو من قبل، اس سے پہلے جو وہ اللہ کو پکار رہا تھا اس ساری بات کو بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی گمراہ، اور تاکہ جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اوروں کو بھی اس کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے. انسان اپنی جب تنگی کو بھولتا ہے نا تو شرک کیسے کرتا ہے، وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو میرا معاملہ حل ہوا نا، یہ میں نے ایسا کیا، ایسا سوچا، یہ تدبیر لڑائی، وہ تدبیر لڑائی، اس سے میں نے مدد لی، فلاں جگہ پر میں چلا گیا، پھر میں نے یہ عقل مندی کا کام کیا، پھر میں نے ایسا کیا، پھر میں نے ویسا کیا، فلاں نے میری مدد کی. اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے تانے بانے ملانے لگ جاتا ہے، کڑیاں ملانے لگ جاتا ہے، اور اپنا کمال ظاہر کرتا ہے کہ یہ میں نے ایسا ایسا کیا تو میں اس مصیبت سے میں چھوٹ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو پکارتے وقت، اس وقت وہ دعوے کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری بھول جاتا ہے. قل، کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کے تھوڑے سے مزے اڑا لو. انک من اصحاب النار، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا ایک وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے فرمانبردار ہو کر، سجدہ کرتا ہے، وقائما قیام کرتا ہے، اور یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذین یعملون والذین لا یعلمون، یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا ایسے لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نصیحت ہے. قل یا عباد الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی اختیار کی اس دنیا کی زندگی میں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا. یہ ان مظلوم لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، اور جو آپ صبر کر رہی ہیں، ایک تو وہاں پر صبر کیا جا رہا ہے ان کے مظالم پر، دوسرا جب اپنی ہجرت کریں گے تو اور بھی بہت سی چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا. اپنی زمین کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی، جہاں پر خاندان تھے، کنبے قبیلے، تجارتیں، کاروبار، سب کچھ تھا، ان سب پر بھی صبر کرنا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ خالص بندگی اسی کے لیے کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو ایک بڑے دن کا عذاب ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، خالص اسی کے لیے میرا دین ہے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم بھی اللہ کی بندگی اختیار کرو جو تم نے بنایا ہوا ہے، جو تم بنایا ہوا تم نے اس کو چھوڑ کر.
قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، گھاٹے کا سودا تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کیا وہ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کیا، وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سب کے لیے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ رہو یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان لوگوں کے لیے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے ویسے ہی بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس طرح اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس تم ڈر جاؤ، پس تم اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے پرہیز کیا، طاغوت یعنی شیطانی طاقتیں جو ہیں، باطل طاقتیں جو ہیں، جنہوں نے ان سے اجتناب کیا، ان یعبدوہا، کیے کہ وہ ان کی بندگی کریں، یعنی ان کی بندگی سے اجتناب کیا، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فبشر عباد، پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بندے جو کہ بات کو غور سے سنتے ہیں، اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ جن کے اوپر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اس کو بچا لو گے جو آگ میں جا چکا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف رکھا ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے بتایا کہ اوپر بھی عذاب نیچے بھی عذاب، اور جنتیوں کے لیے بتایا کہ بالا خانے اوپر تلے درجے ہوں گے، درجہ اوپر جنتیوں کے جو جنتیں ہوں گی وہ ایک منزل کی نہیں ہوں گی، کئی منزلوں کی ہوں گی، اوپر تلے بالا خانے ہوں گے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا۔ زمین کے سوتے یعنی زمین کے اندر مسام ہے، مٹی جو ہے پانی کو جذب کر لیتی ہے، تو وہ جو مسام ہیں ان کے اندر کہتے ہیں نا سوتے پھوٹتے ہیں، تو مطلب یہ کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے جذب کرنے کی، تو وہ اللہ کہتے ہیں اس میں ہم نے پانی کو پرو دیا، جیسے تم لوگ موتی پروتے ہو، ہم نے زمین کے سوتوں میں یہ آسمان کا نازل کردہ پانی پرو دیا۔ پھر کیا کیا کہ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا، پھر ہم نے اس سے پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لائیں، المختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، رنگ برنگی کھیتیاں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی جیسی زمین ہے، اور کھیتیاں اور پھول باغات اور جو آپ پودے لگاتے ہیں وہ رنگ برنگے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے، یعنی ایک طرف نکالتا ہے اگاتا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو چورا چورا بھی کر دیتا ہے، ان کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، تو اس میں نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ کھیتیاں اللہ کے حکم سے چورا چورا ہوں تو انسان جو ہے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، تو اس میں نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ اللہ کے نور پر یعنی چل رہا ہو، اللہ کی طرف سے نور اس کو عطا کیا گیا ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کہ انہیں توفیق نہیں ہوتی، سخت ہو گئے ہیں، انہیں پسند نہیں آتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ بڑی کھلی گمراہی ہے، دلوں کا سخت ہو جانا
بہت کھلی گمراہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے ہی بہترین کلام نازل فرمایا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اب جو بھی مضامین ہم پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے ہیں۔ مثانیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار دہرائی گئی ہیں، مضامین بار بار باتیں دہرائی گئی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب یہ کتاب کا ذکر پڑھا جاتا ہے، تلاوت اللہ کی جاتی ہے کتاب کی، تو جن لوگوں کے جو نیک لوگ ہیں، اپنے رب سے جو ڈرنے والے ہیں، ان کی کھالیں اللہ کے روب سے کانپ اٹھتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب قرآن تلاوت سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو کر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اوپر سخت دلی کا ذکر کیا نا، کہ جو اللہ کے ذکر سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور مومنوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ تعالی جس کو راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ افمن یتقی، کیا پس وہ شخص جو ڈرتا ہے، بوجہ سوء العذاب یوم القیامتی، کہ قیامت کے دن اس اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے روکنے کے لیے ڈرتا ہے، وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو گئی ہیں۔ وقیلا للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم کماتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا ان کو شعور تک نہ تھا، جس کا ان کو خیال تک نہ تھا۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی کی رسوائی کا مزہ چکھایا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلاً، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی جو ہے ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں بہت سے لوگ شریک ہیں۔ ورجلاً سلما لرجل، اور ایک آدمی جو ہے، ایک غلام جو ہے وہ پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے، یعنی ایک غلام کے بہت سے آقا ہیں اور ایک غلام کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ حل یستویان مثلا، تو کیا یہ لوگ اس مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی ایک آدمی نے ایک غلام نے ایک ہی آقا کا کہنا ماننا ہے، جیسے ہمارا اللہ ایک ہے، ہم اس ایک اللہ کے فرمانبردار ہیں، اسی کا کہنا ماننے ہم ایزی ہیں۔ لیکن اگر بہت سے آقا ہوں، ایک غلام کس کس کا کہنا مانے گا؟ وہ تو کنفیوز رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ انکا میتون و انہم میتون، یقیناً آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم یختصمون، پھر قیامت کے دن اللہ تعالی تم سب جو ہو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تختصمون یعنی اپنے جو ہیں رسول اور لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مقدمے چلیں گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ گئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم
کافروں کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جو سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے تصدیق کی، یہی لوگ ہیں متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہا باحسن الذی کانوا یعملون. اور اللہ پاک نے یہ اس لیے ہے تاکہ جو کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے، اور اور جو بہترین ویجزیہم اجرہم باحسن، اور جو بہترین کام کرتے رہے، اچھا کام کرتے رہے، اللہ ان کو اچھی جزا دے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالی غالب انتقام لینے والا نہیں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قل کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا بھلا دیکھو تم کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر میرا اللہ ان سے ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے. حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا کوئی ان کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، اگر وہ مجھے بھلائی اور رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے. قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، پس تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. من یأتیہ العذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کے رہے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت پکڑے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہوگی، اسی کی ذات پر فائدہ ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کار ساز نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور ان روحوں کو بھی جن کو ابھی موت نہیں آئی ان کی نیند کی حالت میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں مقررہ مدت تک کے لیے وہ روح لوٹا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. یعنی نیند جو ہے، نیند کی حالت میں روحیں جب اللہ کے پاس جاتی ہیں پھر دوبارہ صبح کو آتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ایک نشانی ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، بلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی سفارشی گھر رکھے ہیں. قل کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ یہ جو سفارشی ہیں ان کا کچھ اختیار بھی نہیں ہے. ولا یعقلون، اور ان کو عقل بھی کچھ نہیں ہے. قل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت، ساری سفارش تو اللہ ہی کے لیے ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ کے کبھی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیصلہ کر دے اپنے بندوں کے درمیان جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہیں پر اس کو کلوز کرتے ہیں. آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، جو بھول چوک ہوئی، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، انجانے میں، اللہ پاک ہم سے درگزر فرمائے، اس کا مواخذہ نہ کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار وأزواجنا وأولادنا من النار. اللهم آتق رقابنا. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم أطعم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم وألبسهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم كن معهم. اللهم كن لهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان. أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت الأحد الصمد. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.